آت محمدا الوسیلۃ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی پرتبار اور اللہ کے سامنے رونے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ جب ہمارے ذہن میں ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں حج کا موسم آتا ہے، اور جب حج کا ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے تو فوراً قربانی کا ذکر آتا ہے، اور جب قربانی کا ذکر آتا ہے تو پھر عید الاضحیٰ کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بیت اللہ اور اس کے طواف کا منظر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور جب ان سب چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ سورہ الانبیاء اور سورہ مریم کی روشنی میں ان کا ذکر خیر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ساری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ دنیا کی
سب سے دائمی حقیقی سچائی اور حقیقت ہے یہ. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ماتحت ہے. اور دنیا میں جو شخص اس سچائی کو بیان کرتا ہے، اس سچائی کی راہ کو لے کر آگے چلتا ہے اور اس سچائی پر لوگوں کو لانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو انسان کو دکھ پہنچتے ہیں ان دکھوں کو بڑی بردباری سے برداشت کرتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں. اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جب اس عنوان کے ساتھ کیا ہے نا کہ جب انہوں نے اپنے باپ، اپنی قوم، وقت کے حکمران، ان کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا تو اس کی پاداش میں جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچے وہ دو بڑے دکھ ہیں. ایک وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا اور ایک آگ میں جانا پڑا، صرف اس جرم سے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو وہ بیان کر رہے تھے. اور جب انہوں نے بیان کیا اور اس کی وجہ سے جو دکھ پہنچے اسے بڑی بردباری سے برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اب ذکر کرو میرے ابراہیم کا. کس طرح؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب حمید میں جو قرآن ہے اس میں ذکر کرو تم ابراہیم کا. اور قرآن کیا ہے؟ جب علم الہی یعنی علم خدا الفاظ کا روپ دھارتا ہے تو پھر وہ قرآن بنتا ہے. یہ علم خدا ہے قرآن. علم خدا نے جب الفاظ کا روپ دھارا تو قرآن بنا. اور علم خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیارے حبیب اس کتاب حمید میں ابراہیم کا ذکر کرو. کس لحاظ سے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھا. نبی ہر ایک صدیق ہوتا ہے، نبی ہر ایک صدیق ہوتا ہے، لیکن قرآن کے اوراق پر جن کو جگہ ملی ہے جن کی صدیقیت کے ذکر کا، ان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان کے صدیق ہونے کا ذکر کرو. آگے عنوان کیا ہے وہ خود بتائے گا کہ خلیل کو صدیق کیوں کہا جا رہا ہے. اذ قال لأبیہ، اے نبی تمہیں خبر ہے کہ جب ابراہیم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اپنے باپ سے کیا تھا، اور اس نے اپنے باپ سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سننے سے آ رہی ہیں، جو دیکھنے سے آ رہی ہیں، اور میں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان معبودوں میں سے کبھی تمہارے کوئی مشکل کام وقت میں کام بھی آیا ہو، کہ انہوں نے تمہاری کبھی بگڑی بھی بنائی ہو، میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ خدا کے لیے جو معبود ہوتا ہے حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کی مشکل کو دیکھے بھی اور اس کی آواز کو سنے بھی. لیکن
ابا جان یہ جو تصویریں لٹکی ہوئی ہیں تمہارے ان آستانوں پر، ان میں سے تو میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کچھ دیکھتے بھی ہوں اور سنتے بھی ہوں۔ جو دیکھے بھی نہ اور سنے بھی نہ، اور کبھی اس نے تمہاری بگڑی بنائی بھی نہ ہو، اور کبھی کسی مشکل وقت میں تم نے پکارا ہو، تمہارے کام بھی آیا ہو، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اچھا، ان کی عبادت کیا تھی؟ عبادت سب سے بڑی ہے کسی کو پکارنا مشکل میں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ لاحق ہوتا تو ان کے مندروں میں چلے جاتے، جہاں تصویریں ہوتی، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے، ان سے دعائیں کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے سلیم الفطرت انسان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ بول اٹھے، کیونکہ ایسے مواقع سے تو برداشت ہونا ممکن ہی نہیں تھا، تو فوراً بول اٹھے۔ اچھا، جب یہ بات باپ سے کہی نا تو باپ نے بڑا تعجب کیا کہ یہ میرا بیٹا، اور میرے گھر کی تعلیم تو یہی ہے نا، اور میرے گھر سے اٹھنے والا بچہ، اور اس نے کیسی آواز دے دی، کیسی اس نے بات کر دی کہ یہ سنتے بھی نہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں، یہ بگڑی بناتے بھی نہیں، یہ کہاں سے اس کے پاس بات آ گئی؟ کس علم نے اسے بتایا؟ یہ حقیقت اس پہ کہاں سے کھلی؟ تو اس کے جواب میں فرمانے لگے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے پاس علم میرے خدا کی طرف سے آیا ہے، فاتبعنی، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میری راہ تمہیں سیدھی اپنی منزل پہ لے جائے گی۔ یاد رکھنا، دنیا میں اگر کامل، اکمل، مکمل اور قابل اتباع جس کا علم ہوتا ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے سوا کسی بھی امتی سے اختلاف ہو سکتا ہے، صرف پیغمبر کا علم چونکہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وحی کا علم اللہ کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کا علم کبھی نہ پختہ نہیں، ہمیشہ پختہ، کیونکہ اس کی بنیاد غیب پر ہوتی ہے۔ اللہ کے علم کی بنیاد غیب پر ہے، اور وہ علم اپنے نبی پہ اتارتا ہے، اور نبی اس علم کی بنیاد پر لوگوں کو ہدایت کی طرف پکارتا ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف کے آخر میں اسی عنوان کو دہرایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی ان سے کہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے نبی انسانیت سے کہو کہ یہ جو میری راہ ہے نا، جو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایسے نہیں کر رہا، اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا، میں علی بصیرۃ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے بصیرت ملی ہے، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے صحابہ بصیرت کے ساتھ خدا کی شریعت پہ چل کر لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آنکھیں بند کر کے کسی ہستی اور شخصیت کی اتباع دنیا میں کی جا سکتی ہے تو پھر وہ صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اگر میرے ہوتے ہوئے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے، یا نبی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی کی راہ چھوڑ کر، نبی کا راستہ چھوڑ کر
پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر نبی کی تعلیمات پہ چل پڑتا ہے تو یہ شیطان کی بندگی ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان شیطان کی راہ پہ نہ چلو، شیطان تو اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہاری رہنمائی بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ بتانا یہ تھا کہ اے ابا جان یہ جو تم جن کی بندگی کر رہے ہو نا، یہ شیطان کی سجائی ہوئی بات ہے. یاد رکھیں آج بھی اگر کوئی اللہ کا راستہ، اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پہ چلتا ہے تو یہ شیطان کی سجائی ہوئی بات ہے، یہ رحمان کی بات نہیں ہے. شیطان انسان کو سجاتا ہے اور اس کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مسلمان سے اس کا عقیدہ چھین لوں، اس کی توحید چھین لوں. جب انسان سے توحید چھنتی ہے تو پھر سب کچھ چھن جاتا ہے، پھر دامن میں کچھ باقی نہیں رہتا. ہزاروں جتن کرے جنت میں جانے کے تو کبھی کوئی جتن اس کے کام نہیں آ سکتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں شرک کے سوا جس گناہ کو چاہوں معاف کر دوں، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اگر اسی راہوں پہ تم چلتے رہے نا، یاد رکھنا شرک کا انجام تباہی ہے، توحید کا انجام روشنی ہے، شرک کا انجام بربادی ہے، توحید کا انجام منزل مرادی ہے، یعنی منزل پہ پہنچنا ہے. شرک انسانوں کو توڑتا ہے، توحید انسانوں کو جوڑتی ہے. توحید سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، شرک سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، توحید سے معاشرہ جڑتا ہے. اگر یقین نہیں تو تاریخ عالم کو پڑھ کر دیکھ لو کہ کیا ایسا نہیں ہوا. چونکہ کبھی دنیا کی کوئی قوم ایک بت پہ متفق نہیں ہو سکتی. کیوں جی؟ دنیا کی کوئی قوم کسی زمانے کی بھی، آپ دیکھ لیں مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی نا، 8-10 ہزار کی آبادی ہوگی، گرد و پیش کی آبادی میں لا کر. لیکن وہ حالی کیا کہتا ہے؟ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا منا تھا. ہر قبیلے کا بت الگ، قبیلوں میں پھر گھرانوں کے بت الگ، اور گھرانوں میں پھر ہر شخص کا اپنا اپنا خدا تھا. مشرک قوم کبھی ایک بت پہ متفق نہیں ہو سکتی، لیکن یہ شان توحید کے لائق ہے کہ پوری مسلم دنیا ایک خدا کے خدا ہونے پہ متفق ہے. اس لیے توحید انسانوں کو جوڑتی، اور اس لیے آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ بس کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ جملہ تمہیں ایک جگہ پہ جمع کر دے گا. تو پھر ایسے ہوا نا، حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا پھر وہ ایک امت بنے. ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ، ان کی باہم محبتیں، ان کے باہم ایثار اور قربانی کی لازوال داستانیں موجود ہیں. لیکن شرک کے معاشرے میں تمہیں کبھی ایسا ایثار نہیں ملے گا. خیر اے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس راہ پہ تم جا رہے ہو نا، جس راہ پہ کہیں نہ کہیں تمہیں آ کر اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. اچھا یہ بڑے سخت جملے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے. تو
تو باپ رسیا تھا، بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بتگر تھا. جو بت بناتا ہو وہ بنا بتوں کی توہین کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو اس جملہ بازی سے باز نہ آیا، جو تو مجھ سے جملہ بازی کرتا ہے نا، اور اس رویے سے باز نہ آیا کہ تو گلیوں بازاروں میں بھی یہی باتیں کرتا ہے کہ یہ کاہے کہ نہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کوئی سوار نہیں سکتے. لئن لم تنتہی، اگر اس دعوت سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں مار دوں گا یا تمہیں اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکال دوں گا، ایسے کروں گا. آپ اندازہ کریں توحید کی بات ایسے معاشرے میں باپ کو بھی کتنی بری لگتی ہے. اس لیے اگر کوئی اس موقف کو بیان کر رہا ہو اور پھر قرآن کی روشنی میں، تو اس کی بات کو حوصلے سے سنیں. کوئی بھی اگر اس توحید کے عنوان کو کوئی شخص بھی قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کر رہا ہو تو حوصلے سے سنیں، چونکہ توحید کی بات حوصلے کے بغیر سنی نہیں جاتی. یہ انسانی مفادات اس سے ٹکراتی ہیں. مکے والوں کو، مکے والے عرب تھے نا، عرب، وہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کی طرف نہیں آتے تھے. ان کی چدراہٹوں پہ زد پڑتی تھی، ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، جو رسم و رواج انہوں نے طے کر لیے تھے اس پہ زد پڑتی تھی. اچھا جی، میں یہاں ایک پیغام دوں گا نوجوانوں کو جن کے باپ زندہ ہیں، جن کے فوت ہو گئے ان کے لیے بھی، لیکن جن کے زندہ ہیں بالخصوص، کہ باپ جیسا بھی ہو، باپ جیسا بھی ہو، حق پر نہ ہو، اپنے موقف میں غلط ہو، جیسا بھی ہو، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہو، ہماری شریعت بیٹے کو حق نہیں دیتی کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس سے بدتمیزی کرے، اس کی بے لحاظی کرے، اس کی گستاخی کرے، اس کی توہین کرے. ہمارا دین کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دیکھیں باپ کون ہے؟ مشرک، بتگر، اور بیٹا خدا کا نبی ہے. اور باپ کہتا ہے میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جاؤ. لیکن بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، اے میرے ابا جان تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. پھر سنیے باپ کا رویہ کیا ہے، آگے سے تربیت یافتہ بیٹے کا رویہ کیا ہے. بیٹا کہتا ہے سلام علیک، ابا جان تم پہ سلام، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ابا جان تمہارے لیے خدا سے بخشش مانگوں گا. تم پہ سلام اور میں تمہارے لیے خدا سے بخشش مانگوں گا. یہ ایک فرما بردار بیٹے کا شعار ہوتا ہے اپنے باپ کے سامنے. اسلام تو کافر باپ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ جائے کہ آج ایک مسلم جوان، ایک مسلم بیٹا ایک مسلمان باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا دل توڑ دے، سالوں کی ہوئی محنت پہ ایک لمحے میں پانی پھیر دے،
اور وہ یہ بھی نہ غور کرے کہ یہ کس کس طرح گرم لوگوں سے اور ان کے تپیڑوں سے بچا بچا کر مجھے یہاں تک لایا ہے. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اچھا ابا جان تم مجھے نکالو نا، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. تم مجھے نکالو نا، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. آگے عنوان بتا رہا ہے، تم مجھے مار کے نہ نکالو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. لیکن جو میری بات ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میرے آقا نے بھی کہا تھا نا اپنے چچا ابو طالب سے جب آخری سفارت آئی کہ اے ابو طالب تو 80 سال کا ہو چکا ہے، تیرے بھتیجے تیرے بیٹے محمد بن عبداللہ اس نے ہمیں بڑے دکھ پہنچائے ہیں، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، یا راستے سے ہٹ جا یا اسے باز کر دے، یا اسے روک یا راستے سے ہٹ جا، پھر ہم جانے اور تیرا بھتیجا جانے. چچا ابو طالب بھی تھوڑا سا ایک بار نرم ہو گئے، کہنے لگے بھتیجا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ پہ رحم کرو. اب اس کا مطلب تھا پیچھے آؤ، رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمانے لگے چچا ہائے ہائے، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ یہ جملہ نہ کہہ لا الہ الا اللہ، تو اے چچا جان میں پھر بھی اس جملے کو کہنے سے باز نہ آؤں گا، چاہے اس راہ میں محمد کی جان چلی جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے توحید بیان کر، ملت ابیکم ابراہیم، اے میرے نبی یہی تیرے باپ ابراہیم کی ملت تھی، اس کا بھی یہی کام تھا جو تم کر رہے ہو. اس کی تاریخ کو پڑھ لو. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ابراہیم صدیق و خلیل نبی کا ہے، اور شاید اس کی یہ وجہ ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جس قدر توحید پہ پہرا دیا ہے نا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اب دیکھو کیا کہتے ہیں، ابا جان تم مجھے نہ نکالو، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ابا جان باقی مجھے نہیں پتا، میں تمہارے اس معاشرے سے، تمہارے ان معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَدْعُو رَبِّي، میں ہر لمحہ اپنے ایک رب کو ہی پکاروں گا. عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے ایک رب کو پکار کر کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، میں کبھی ناکام نہیں ہوا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے میرے لیے یہ کیا، اس معاشرے کو چھوڑا، اس ماحول کو چھوڑا، وہاں سے ہجرت کی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ابراہیم کی اس خدمت کی وجہ سے ہم نے اس کی نسل پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. ہم نے اسحاق کو بھی نبی بنایا، ہم نے یعقوب کو بھی نبی بنایا، اور ان کا اور ان کی نسل کا قیامت تک کے لیے ہم نے ذکر بلند کر دیا. میں نے ابھی 5000 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور 5000 برس بعد اس مسجد کے منبر پہ مجھ جیسا گناہگار کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ ترجمہ ہے.
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ابراہیم نے میری ڈیوٹی دی، میرے کام کی ڈیوٹی دی، میری وحدانیت کی دعوت کے لیے سب کچھ قربان کیا، میں نے اپنی رحمتوں کے دروازے ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے کھول دیے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کا ہی دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ان راہوں پہ چلا ہے کوئی، ان راہوں پہ چلا ہے کوئی۔ اور سورہ انبیاء میں اس عنوان کی تھوڑی سی وسعت ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور باپ دونوں سے مخاطب ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ کرتے کیا تھے؟ جب اپنے بتوں کے مندروں میں جاتے تو ان کے سامنے سجدوں میں پڑے رہتے۔ کیسی انسانی توہین ہے! میں زندہ ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں اپنے ارادے پہ قادر ہوں۔ اللہ نے ارادے پر مجھے قدرت دی ہے کہ جو میرے ذہن میں ارادہ آئے میں کر جاؤں۔ ایک زندہ سلامت انسان جس کو اللہ نے دماغ دیا، سمجھنے کی اور شعور کی قوتوں سے مالا مال کیا، کیسی بدبختی ہے اس کی کہ ایک تصویر کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جائے۔ کیوں جی؟ ایک تصویر کے آگے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ایک پتھر کے سامنے وہ ماتھا ٹیک کے گردن جھکا کے کھڑا ہو جائے، کتنی توہین ہے اس وقت انسانیت کی۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، دلیل کوئی نہیں ہمارے پاس، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کے باپوں نے کرتے وہ تھے، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، بس اتنی دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو وہ کیا کہتے؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ اے عقل کے اندھو، میرا رب، تمہارا رب، پوری انسانیت کا رب وہ ہے جو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیے ہوئے۔ اب دعوت کا ایک وقت گزر چکا تھا، ایک پہلا دور گزر چکا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی جماعت نہیں بن سکی۔ اصحاب محمد کی طرح کوئی جماعت نہیں بن سکی، اکیلے۔ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی ہے، اکیلے تھے۔ جوان، ایک عراقی نوجوان تنے تنہا یہ پیغام گلی بازاروں میں دیتا، لیکن کوئی نہ سنتا۔ تو پھر ایک دن کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب تمہارا بت خانہ تم سے خالی ہوا نا، تو اللہ کی قسم میں ان سب کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ ذرا تصور کریں، اس زمانے میں اکیلا شخص، باپ بھی مخالف، خاندان، قبیلہ، گھرانہ، قوم، بادشاہ، اور یہ جملے جتنے جرأت مندانہ ہیں ان کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ گئے پیچھے سے انہوں نے توڑ پھوڑ کے سب کچھ رکھ دیا، سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ روایات میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، کہ جس کلہاڑے سے توڑنے کے بعد جو بڑا خدا تھا، رب الارباب، ربوں کا رب، یعنی جو اس ادارے کا پرنسپل تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا اور باہر آ گئے۔ قوم واپس آئی،
خداؤں کا حشر دیکھا کہ بیچارے الٹ پلٹ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، کوئی شکایت کرنے کی ایک دوسرے سے بھی صلاحیت نہیں، اوندے پڑے ہوئے۔ قوم نے اپنے خداؤں کا حشر دیکھا تو چلا اٹھے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا بڑا ظالم ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگ کہنے لگے بھی ایک ابراہیم نامی جوان ہے، ہم اس کی زبان سے ان کی توہین سنا کرتے ہیں، اکثر ہمارے خداؤں کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا جی، قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، لاؤ کھلے میدان میں آج اس کا علاج کرتے ہیں۔ لے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر قوم بھی اکٹھی ہو گئی، سب ایک اجتماع بن گیا۔ بھرے مجمع میں قوم کا سردار کہنے لگا انت، جیسے سورہ یوسف میں انت یوسف، یہاں انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ حشر ہمارے خداؤں کا تو نے کیا ہے؟ اب یہ سناٹا چھا گیا۔ قال تندن، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے استفہامن بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ جو وہ بڑے خدا سا بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یہ سوال تھا کہ اتنے بڑے رب کو یہ خبر نہیں کہ یہ حشر کون کر گیا، اور عقل کے اندر تم انہیں خدا بنائے بیٹھے ہو۔ میں بیچ سے 2 آیت چھوڑتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا بھائی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بیچارے لفظ میں نے ڈالا ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے نا کہ یہ بیچارے بولتے نہیں، یہ بولنے کے بغیر ہی سب کچھ کر جاتے ہیں، یہ بولنے کے بغیر اڑتے ہیں، یہ بولنے کے بغیر چلتے ہیں، یہ بولنے کے بغیر مدد کو پہنچتے ہیں، یہ بولنے کے بغیر قبر میں چلے جائیں گے، یہ بولنے کے بغیر خلق خدا کی ہر جگہ پہنچ کر یہ مدد کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، جو اپنے نفع اپنے نقصان تو ان کا اپنا ہوا نا بیچاروں کا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کا جسم چر گیا، نقصان تو ان کا ہوا نا۔ عقل کے اندر جو اپنے نفع اور اپنے ہی نقصان کے مالک نہیں ہو تو تم ان سے حاجت براری کی دعائیں کرتے ہو۔ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، جیسے کوئی بڑا چھوٹے سے کہے افسوس تم نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو اب اس کے آگے ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، تو کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، اگر تم اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو، سنیے ذرا، اس لیے کہتے ہیں مشرک کی مت ماری جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خداؤں کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ اچھا بھائی، جب یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو بچانے جا رہا ہوں،
اپنے معبود کو بچانے جا رہا ہوں، اپنے مشکل کشا کو بچانے جا رہا ہوں، تو پھر ایسی قوم کی عقلوں پہ تف ہے نا، تف، افسوس، اور کچھ نہیں اس کے آگے جملہ کہوں گا، اسے آگ میں پھینک دو۔ وہ خدا جس کے لیے ابراہیم کام کر رہے تھے، جس کے لیے دعوت و تبلیغ کا بیڑا وہ اٹھائے ہوئے تھے، وہ کیا کہتا ہے؟ لے آؤ بھائی، تم میرے ابراہیم کو لے آؤ آگ میں، جب لے کر آؤ گے تو خدا کو بھی وہاں پاؤ گے، خدا کو بھی وہاں پاؤ گے۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں پھینکنے لگے، خدا نے سجایا، یہ جملے بول کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی کسی مشکل کے دھانے پہ کھڑے ہو جائے، کوئی صورت نجات نظر نہ آئے، تو کہا کرو یہ حسبنا اللہ، کہا کرو یہ حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی، ونعم الوکیل، میرا وہی کارساز۔ ابراہیم نے یہ جملے بولے، ایک حکم خدا اللہ نے آگ کی فطرت میں اس وقت ڈال دیا کہ اے ابراہیم، اے میری آنکھ مخلوق خدا ہے، میرا بندہ تیرے آگے آ رہا ہے، اب تو اپنی فطرت کو میرے حکم سے بدل دے ابراہیم کے لیے۔ حالانکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، پانی کا کام ہے بہا دینا، لیکن اللہ جب چاہے ان کی فطرت کو بدل دے۔ اللہ نے موسیٰ کے لیے پانیوں کی فطرت بدلی، پانی کا کام بہا کے لے جانا۔ اللہ نے دریاؤں کو حکم دیا کہ میرے بندے آ رہے ہیں، رک جا، اپنی فطرت کو بدل، اس نے بدل دیا۔ اور آگ سے حکم ہوا، میرا بندہ آ رہا ہے، اپنی فطرت بدل۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ کیا ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن سلامتی والی۔ شیخ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ برف کو آپ پکڑے نا، آگ کو پکڑے جلاتی ہے، لیکن برف کو بھی پکڑے ایک مقام آ جاتا ہے کہ وہ بھی ستاتی ہے نا۔ برف کو ایک وقت تک پکڑے رکھے تو وہ بھی ستاتی یا وہ بھی جلاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بردن ٹھنڈی، سلامن، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک بھی تکلیف والی ہو جائے، نہ، سلامتی والی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اے میرے نبی، بادشاہ، قوم، معاشرہ، قبیلے، باپ، سب نے بیٹھ کر تدبیر کی ابراہیم کو نیچے کرنے کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہیں ناکام کر کے ابراہیم کو اونچا کر دیا۔ ہم نے سب کو ناکام کر کے ابراہیم کو اونچا کر دیا۔ خیر، وقت کافی ہو چکا ہے، آئندہ جو میں یہاں سے بات چلاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔